بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ مشرق وسطی کی حالت کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہیں۔ جنرل سلیمانی کو ان کے آبائی گاؤں میں دفناتے وقت بھگدڑ مچنے کی وجہ سے 35 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ لاکھوں افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ امریکہ سیٹلائٹ سے اس جنازے کے اژدہام کو واچ کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے جنرل سلیمانی کے جنازے کے بارے میں۔ ان کے آبائی گاؤں میں ایک لوگوں کا سمندر امڑ آیا۔ جب انہیں دفنانے کے لیے میت آگے لے جانے لگے تو ان کے چاہنے والے ان کے جنازے کے پاس پہنچنے کے ذوق میں آگے بڑھتے گئے۔ اسی بھگدڑ میں جب بہت زیادہ دھکم پیل ہوئی تو 35 افراد پیروں کے نیچے لوگوں کے روندے گئے اور انہوں نے قیمتی زندگیاں ہار دیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ اس سارے منظر کو سیٹلائٹ کے ذریعے واچ کرتا رہا اور خصوصی طور پر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد امریکہ پر ایک خوف طاری ہو چکا ہے۔ ادھر عراق میں امریکہ نے نکلنے کا اشارہ دے دیا ہے اور ان کی فوجیں وہاں سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ افغانستان میں امریکن فوجی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں نکل سکے۔ پاکستان کی جانب سے دو ٹوک فیصلے کے بعد امریکہ نے سعودی عرب سے رابطہ کر لیا ہے اور عمران خان کے خصوصی دوست شہزادہ ولی عہد سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح وہ راضی کرے تاکہ امریکہ شمسی ایئر بیس حاصل کر سکے جہاں وہ ایران پر حملہ کر سکے گا۔ لیکن پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا جو خطے میں امن و امان کے خلاف ہو، اور نیز پاکستان اب کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں کودے گا۔ اس وجہ سے امریکہ کو سخت ہزیمت کا سامنا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ایک نئی صف بندی شروع ہو گئی ہے، جس میں چین، روس، ایران اور طالبان ہے۔ انتہائی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان، اور ساتھ ہی طالبان سے بھی اہم رابطے کر لیے ہیں۔ جیسے ہی یہ موسم کھلتا ہے ویسے ہی طالبان افغانستان سے نکل کر مقبوضہ وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر افغانستان میں بھی طالبان نے امریکنز کے خلاف اپنا جہاد مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد، اور خاص کر جنرل سلیمانی کو، جس کو ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خود انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اب ایران پھنس چکا ہے، کیونکہ اسے دائیں بائیں سے کسی ملک سے ایسی امداد نہیں مل رہی۔ بحری بیڑے بھیجنے کے باوجود بھی وہ ایران پر اس طرح حملہ آور نہیں ہو سکتا، جبکہ پاسداران انقلاب ہر طرح سے تیار ہے اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ فکس کر لیے ہیں۔ جیسے ہی انہیں اعلیٰ حکام سے اجازت ملے گی ویسے ہی امریکن تنصیبات پر حملے شروع ہو جائیں گے، اور اس مرتبہ جیسا کہ روس افغانستان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلا تھا، اب امریکہ کی باری ہے۔ اس کی 50 ریاستیں ہوں گی، وہ 50 ریاستوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اسی طرح مودی کا بھارت، جو انہوں نے متنازع قانون شہریت بل پاس کیا ہے، اس کی وجہ سے اب بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر خالصتان کی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اب اس کے اپنے ہی شہری آزادی مانگ رہے ہیں۔
بھارتی فوج کے خلاف عوام نکل کھڑی ہوئی ہے اور ان کا ظلم و تشدد سہنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ مودی کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چل چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔